سید رؤف ریحان ریاستی صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ ویڈیو سبق نائب صدر جمہوریہ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا وزیر اعظم پرائم منسٹر آف انڈیا اور مجلس وزراء کیبنٹ منسٹرز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے نائب صدر جمہوریہ ہند کے متعلق جانیں۔ نائب صدر ہند ملک میں دوسرا اعلیٰ اختیار کا عہدہ ہوتا ہے۔ دستور ہند کی دفعات 63 تا 71 ہندوستان کے نائب صدر سے متعلق ہیں۔ اہلیتیں، کوالیفیکیشنز: نائب صدر کے عہدے کے امیدوار کے لیے حسب ذیل اہلیتوں کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ ہندوستان کا شہری ہو، وہ 35 سال کی عمر مکمل کر چکا ہو اور وہ راجیہ سبھا کونسل آف اسٹیٹس کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے کا اہل ہو۔ جو اس کے لیے کوالیفیکیشنز ہیں وہ ہندوستان کا شہری ہو۔ صدر جمہوریہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ انڈیا کا سٹیزن ہو۔ اسی طرح نائب صدر جمہوریہ کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ ہندوستان کا سٹیزن ہو یا پھر شہری ہو، اور 35 سال کی جو ایج ہونی چاہیے 35 ایئرس کی وہ مکمل کر چکا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ راجیہ سبھا یعنی جسے ہم کونسل آف اسٹیٹ یا پھر ایوان بالا اپر ہاؤس کہتے ہیں، اس کے ممبر کی حیثیت سے منتخب ہونے کا اہل ہو۔ یہ جو ہے نائب صدر جمہوریہ ہند کے لیے شرائط وضع کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سوالات کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ امتحانات میں جو معروضی سوالات ہوتے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ، اس میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سی دفعات نائب صدر جمہوریہ ہند کے متعلق ہیں، یا پھر نائب صدر جمہوریہ ہند کو کس کے ممبر ہونے کی حیثیت سے منتخب ہونے کا اہل ہونا چاہیے، یا پھر نائب صدر جمہوریہ کے لیے کتنی عمر لازمی ہے۔ اب آئیے ہم نائب صدر جمہوریہ ہند کے انتخاب کا طریقہ کار جانیں گے، جو اس کا سلیکشن پروسیس ہوتا ہے یا پھر جس کا کس نہج پر الیکشن کیا جاتا ہے۔ نائب صدر کا انتخاب متناسب نمائندگی بذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ کے اصول کے مطابق ہوتا ہے، جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے منتخبہ اور نامزد ارکان حصہ لیتے ہیں۔ میعاد عہدہ، ٹرم کیا ہونا چاہیے؟ نائب صدر حلف عہدہ لینے کی تاریخ سے، یعنی جو اوت لیتا ہے وہ اس کی تاریخ سے 5 سال تک عہدے پر فائز رہتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو صدر کو مکتوب کے ذریعے استعفیٰ بھی دے سکتا ہے۔ برخاستگی، ریموول: نائب صدر کی برخاستگی کی قرارداد صرف راجیہ سبھا میں ہی ایوان کے 1/4 ارکان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے۔ 14 دن کی پیشگی نوٹس کے اختتام پر راجیہ سبھا اس پر غور و خوض کرتی ہے اور راجیہ سبھا کے حاضر اور رائے دہی میں حصہ لینے والے ارکان کی 2/3 اکثریت کی جانب سے قرارداد کو منظور کیا جاتا ہے۔ اس سلائیڈ سے ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب پارلیمان کے دونوں ایوانوں یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ارکان کرتے ہیں، اور نائب صدر جمہوریہ کا عہدہ 5 سال کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو برخاستگی کا طریقہ کار ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ راجیہ سبھا میں 1/4 ارکان کی جانب سے قرارداد پیش کی جائے اور 14 دن کی پیشگی نوٹس کے اختتام پر راجیہ سبھا اس پر غور و خوض کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو قرارداد پیش کی جاتی ہے اسے لوک سبھا روانہ کرتا ہے۔ لوک سبھا کو بھی اپنے حاضر اور رائے دہی میں حصہ لینے والے ارکان کی 2/3 اکثریت کی جانب سے قرارداد کو منظوری دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیے جو اختیارات اور فرائض ہیں، پاورز ہیں، اس کے متعلق وائس پریزیڈنٹ کے وہ ہم جانیں گے۔ بحیثیت صدر نشین راجیہ سبھا، نائب صدر ہند باعتبار عہدہ راجیہ سبھا کا صدر نشین ہوتا ہے۔ وہ راجیہ سبھا کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، وہ ایوان کی کارروائی چلاتا ہے۔ اگر ایوان میں کسی مسودہ پر ووٹ مساوی طور پر تقسیم ہو جائیں تو وہ فیصلہ کن ووٹ، کاسٹنگ ووٹ جسے کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند راجیہ سبھا کا صدر نشین ہوتا ہے اور یہ جو ہے راجیہ سبھا کی صدارت بھی کرتا ہے اور کارروائی بھی چلاتا ہے۔ اس طرح نائب صدر جمہوریہ ہند کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ راجیہ سبھا کی کارروائی چلاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی حیثیت سے صدر جمہوریہ کی برخاستگی یا استعفیٰ دینے پر یا پھر فوت ہونے پر یا انتقال ہونے پر نائب صدر کا عہدہ سنبھال لیتا ہے۔ نائب صدر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک بطور صدر فرائض انجام دے سکتا ہے۔ اس دوران وہ صرف صدر ہند کے مشاہرہ اور الاؤنسز یعنی جو تنخواہیں ہوتی ہیں اور دیگر جو بھی انسینٹیوز مراد کا مستحق ہوتا ہے، نہ کہ بحیثیت راجیہ سبھا کے صدر نشین کے۔ ہم نے نائب صدر جمہوریہ ہند کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ آئیے اب ہم ہندوستان کے وزیر اعظم کے متعلق تفصیلات جانیں گے جو حقیقی اختیارات کا مالک بھی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم مرکزی حکومت کا حقیقی سربراہ ہوتا ہے۔ دفعہ 74 واضح کرتی ہے کہ وزیر اعظم کے زیر قیادت مجلس وزراء صدر جمہوریہ کو اس کے فرائض کی انجام دہی میں تعاون اور مشورہ دیتی ہے۔ صدر ہند لوک سبھا میں اکثریتی پارٹی یا گروہ کے قائد کو بطور وزیر اعظم مقرر کرتا ہے۔ صدر دیگر وزراء کا تقرر بھی وزیر اعظم کے مشورے سے انجام دیتا ہے۔ نااہل وزراء کی برخاستگی اور وزارتی قلمدانوں کی دوبارہ تقسیم وزیر اعظم کے منشے کے مطابق کی جاتی ہے۔ دستور کے مطابق وزراء صدر جمہوریہ ہند کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے، لیکن دراصل وہ وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ معزز طلباء، اس سلائیڈ سے ہم نے یہ معلومات حاصل کی کہ ہندوستان میں دستوری سربراہ صدر جمہوریہ ہند ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم مرکزی حکومت کا حقیقی سربراہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے لوک سبھا کی اکثریتی جماعت کا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ جس جماعت کو یا پھر جس پارٹی کو یا پھر جس گروہ کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، 2/3 اکثریت لوک سبھا میں، انہیں جو ہے صدر جمہوریہ حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتا ہے اور اس کے قائد کو وزیر اعظم بھی مقرر کرتا ہے۔ تو وزیر اعظم کے متعلق اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے
غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امتحانات میں اس نہج کے سوالات آ سکتے ہیں کہ کون سی دفعہ وزیر اعظم کے متعلق بیان کرتی ہے، یا پھر لوک سبھا کے قائد کو بطور کس حیثیت سے صدر ہند منتخب کرتا ہے، اور حقیقی سربراہ مرکزی حکومت کا کون ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے فرائض و اختیارات، ڈیوٹیز اینڈ پاورز آف پرائم منسٹر۔ وزیر اعظم مرکزی کابینہ کا قائد۔ مجلس وزراء وزیر اعظم کے زیر ہدایت تشکیل دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم مجلس وزراء میں کسی کو بھی شامل یا برخاست کر سکتا ہے۔ وہ وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے۔ وہ کابینی اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے۔ وزیر اعظم لوک سبھا میں اکثریتی پارٹی کا قائد ہوتا ہے اور عوام کو دیے گئے منشور کو روب عمل میں لانے یا پھر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پارٹی اور حکومت کے درمیان کی ایک اہم کڑی کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ دستور ہند نے پارلیمانی نظام حکومت کو تشکیل دیا ہے۔ پارلیمنٹ عوام کی حکمرانی کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے، اس لیے یہ پارلیمان کا قائد ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے فرائض و اختیارات میں یہ شامل ہے کہ یہ سب سے پہلے جو مرکزی کابینہ ہوتی ہے اس کا قائد ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم جانیں گے۔ مرکزی کابینہ میں جو مختلف قلمدان ہوتے ہیں، جیسے کہ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ وغیرہ، یہ عہدوں کو وزیر اعظم منتخب کرتے ہوئے تقسیم کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں اس کی صدارت بھی کرتا ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ دستور ہند نے پارلیمانی نظام حکومت کو تشکیل دیا ہے، اس لیے لوک سبھا کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، رکن لوک سبھا ہوتے ہیں، وہ لوگ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ لوک سبھا میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر اور حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے پارلیمنٹ کا قائد تصور کیا جاتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کو کابینہ کے فیصلوں سے واقف کرواتا ہے اور مرکزی حکومت کی اہم داخلی اور خارجی پالیسیوں کو اراکین پارلیمنٹ کے سامنے پیش بھی کرتا ہے۔ وزیر اعظم صدر اور مجلس وزراء کے درمیان اہم کڑی کی حیثیت سے کام انجام دیتا ہے۔ صدر کو مجلس وزراء کے فیصلوں سے واقف کروانا اس کا فرض ہے۔ وہ صدر جمہوریہ کو مرکزی حکومت کے معاملات یا امور کے بارے میں اس کی جانب سے طلب کردہ تمام معلومات فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم مرکزی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ مجلس وزراء کے ساتھ مل کر کئی پالیسیوں اور پروگراموں کو تشکیل دیتا ہے۔ اس سلائیڈ سے ہم نے یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ لوک سبھا میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے یہ پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنی حکومت کی جانب سے روب عمل میں لائی جانے والی اسکیمات یا پھر مختلف قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو پارلیمان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ صدر اور مجلس وزراء کے درمیان اہم کڑی کی حیثیت سے بھی کام انجام دیتا ہے۔ صدر ہند اور کابینی جو وزراء ہوتی ہیں اس کے درمیان یہ ایک کڑی کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔
مزید یہ کہ وزیر اعظم مرکزی حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور اسے حقیقی اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ عوام اور ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے متعدد حکومتی پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی اور عمل آوری کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ حکومت کے عہدیدار وزیر اعظم کی مرضی اور منشا کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم قوم کے قائد کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے قائد اور حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی وزیر اعظم کے خیالات، قوم کے خیالات تصور کیے جاتے ہیں۔ بیرونی ممالک کے دوروں میں وزیر اعظم قوم کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی رائے کو بحیثیت مجموعی قوم کی رائے تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آئیے ہم مرکزی مجلس وزراء کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دفعہ 74(1) کے مطابق صدر کو اس کے اختیارات کی انجام دہی میں مدد اور مشورے دینے کے لیے ایک مجلس وزراء ہوگی۔ اس مجلس وزراء کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ مجلس وزراء کو صدر وزیر اعظم کے مشورے پر مقرر کرتا ہے۔ اس کی جو ساخت ہوتی ہے، جو اس کا اسٹرکچر یا کمپوزیشن ہوتا ہے، ہندوستان میں مجلس وزراء 3 قسم کے وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، کابینی وزراء، کیبنٹ منسٹرز۔ ابتدا میں اصطلاح کابینہ دستور میں موجود نہیں تھی۔ اسے 44ویں دستوری ترمیم قانون 1978 کے ذریعے شامل کیا گیا۔ عموماً کابینہ میں بزرگ اور تجربہ کار وزراء شامل رہتے ہیں۔ وزیر اعظم تمام اہم فیصلوں اور پالیسی سازی میں کابینی وزراء سے مشورے کرتا ہے۔ اس سلائیڈ سے ہم نے بہت ہی اہم معلومات حاصل کی۔ دفعہ 74(1) مرکزی مجلس وزراء کی تشکیل کے متعلق بات کرتی ہے اور مجلس وزراء کو صدر وزیر اعظم کے مشورے پر مقرر کرتا ہے۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے کس نہج کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ ہندوستان میں مجلس وزراء کتنے قسم کے وزراء پر مشتمل ہوتی ہے اور کون سی ترمیم سے کابینی وزراء کی جو اصطلاح ہے اس کو شامل کیا گیا، یا پھر 44ویں دستوری ترمیم کون سے سال کی گئی؟ اس نہج کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ کابینہ کا پالیسی ساز ادارہ ہے۔ یہ باشعور ادارہ ہے جس کے ارکان کا انتخاب خود وزیر اعظم کرتا ہے۔ مملکتی وزراء، یہ وزراء جو چھوٹی وزارتوں کو آزادانہ طور پر سنبھالتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جو وزراء ہیں وہ جو ہے مملکتی وزراء ہیں۔ اور ایک نائب وزراء ہیں۔ نائب وزراء کو کسی بھی وزارت پر آزادانہ اختیار نہیں ہوتا، وہ کابینی وزراء کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کابینی وزراء کے زیر ہدایت وزارت کے روزمرہ کے کام کاج کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب آئیے، یہ جو وزراء ہیں ان کی اہلیتیں کیا ہونی چاہیے؟ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی ایک ایوان کی رکنیت رکھتے ہو، یعنی لوک سبھا یا پھر راجیہ سبھا۔ اگر وہ پارلیمنٹ کے رکن نہ ہو تو عہدہ جائزہ لینے کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک کی رکنیت حاصل